फाइनली मोमना इकबाल नून लीगी एमपीए साकिब चद्दर पर एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाब हो गई। आज के दिन पे एनसीसीआईए ने मोमना इकबाल की मुद्दत में एमपीए साकिब चद्दर, उनकी अहलिया और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में ये इल्ज़ामात लगे कि साकिब चद्दर, उनकी अहलिया और साथी जो हैं उन्होंने मोमना इकबाल की गैर कानूनी सर्विलेंस की, उनकी साइबर हरेसमेंट की गई, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनका रिश्ता तुड़वाने की माज़ी में कोशिश भी की गई। आज के इस पॉडकास्ट में अज़ीज़ुल्लाह साहब से हम जानेंगे कि अब लीगल प्रोसेस क्या होगा, एनसीसीआईए आगे की अपनी कार्रवाई किस तरह से करेगी और जो दिफ़ात लगाई गई हैं साकिब चद्दर पे, उनकी अहलिया पर और साथियों पर, वो कितनी संगीन है, इस केस में सज़ाएँ क्या मिलती हैं? अज़ीज़ुल्लाह साहब मुझे बताइएगा, अब मुल्ज़िम साकिब चद्दर, उनकी वाइफ़ सुमैरा और साथियों पर जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है। अब इस केस का आगे बनेगा क्या? एनसीसीआई का पूरा प्रोसेस क्या है? जैसे पुलिस का तो होता है ना कि एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद तफ्तीश होती है। एनसीसीआई में क्या होता है? अच्छा अली, होता कुछ यूं है कि जैसा कि पुलिस है, पुलिस में तो एफआईआर दर्ज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि कोई शख्स भी आएगा और आके एफआईआर दर्ज वो करेगा और बताएगा आपको, तो अगर जुर्म काबिल दस्तंदाजी है, वो कागजिनेबल है, तो उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है, और कागजिनेबल नहीं है तो फिर एफआईआर दर्ज नहीं करती, वो रपड़ लिख दिए और उन्हें कहती है आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं। अब एंटी करप्शन और एफआईए या एनसीसीआईए का अलग तरीकाकार है। उसमें पहले आप एप्लीकेशन देते हैं, उस एप्लीकेशन पे एक इंक्वायरी मार्क हो जाती है। उस इंक्वायरी में ये देखा जाता है, छान पटक की जाती है कि क्या इसमें जुर्म कोई बनता है या नहीं बनता। इनिशियली जो सबूत है वो मुद्दई देता है, और वो जो एविडेंस देगा उसे वो देखेंगे, उनकी लीगल ब्रांच देखेगी। उसके बाद वो रेगुलर इंक्वायरी होती है, मुलजिम को भी बुलाया जाता है और मुलजिम से भी बुला के वो पूछते हैं कि क्या ये चीजें हैं। अगर वो इससे मुतमिन नहीं होता तफ्तीशी अफसर, जो भी इंक्वायरी कर रहा है इंक्वायरी अफसर, वो फिर लिख के भेजता है कि जी ये इस पे दर्ज होनी चाहिए और तफ्तीश होनी चाहिए। तो लीगल ब्रांच भी उसको यस करती है और फिर डायरेक्टर जो होते हैं एनसीसीआईए के, वो उसे यस करते हैं और फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो इस तरह अब तफ्तीश होगी, पहले सिर्फ इंक्वायरी हो रही थी, अब इसकी बाकायदा तफ्तीश होगी, उसमें मुलजिम गिरफ्तार किया जा सकेगा। इंक्वायरी में आप मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना ही उससे कोई चीज कब्जे में ले सकते हैं, ना उसका रिमांड ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई, तो उसमें जो तफ्तीशी अफसर हैं, इसके नजम अशरफ बाजवा हैं, उनके सपोर्ट की गई है और इसको अब जो गिरफ्तारी करेंगे वो। लेकिन मुझे आज पता चला है कि उसने बेल करा ली है और 50,000 के मुचलके भी उसने जमा करा दी है। एनसीसीआई की लेदर कोर्ट होती है, जिसे एफआई कोर्ट कहते हैं। तो अब वहाँ जब फिर नेक्स्ट पेशी 24 की है, तो जब वो पुलिस अपना रिकॉर्ड पेश करेगी, वहां बहस होगी, और अगर अदालत ये समझती है कि इससे रिकवरी होनी है, इससे वो मोबाइल फोन रिकवर होना है, उससे वो वीडियोस रिकवर होनी है, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा गया है इस एफआईआर में कि उसकी कोई ऐसी वीडियो है जो काबिल एतराज है, जो उसे भिजवाई गई, जो उन्होंने बाकायदा दिखाई वहां जाके एनसीसीआईए में इंक्वायरी अफसर को दी। सर, इसमें सज़ाएँ क्या-क्या मिल सकती हैं अगर ये इल्ज़ामात जो हैं, जो एफआईआर में अभी हमारे सामने भी आ रहे हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अहले खाना को भी धमकियाँ दी गई, गैर कानूनी तौर पर सर्विलेंस की गई, साइबर बुलिंग है, ब्लैकमेलिंग है और जो रिश्ता तुड़वाया गया मोमना इकबाल का। अगर ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं, ये सच साबित होते हैं, तो सज़ा क्या मिलेगी साकिब चद्दर को, उनकी वाइफ़ को और जो साथी इस टाइम सामने आ रहे हैं? यार देखिए, ये जो टीका एक्ट है, उसकी जो दफात है 3, 4, ये तो इतनी अहम नहीं है, लेकिन 21 और 24 जो है, और इसमें फिर तरमीमी एक्ट 2025 में इसकी सजाएं बढ़ा दी गई। फिर उसके साथ साथ उन्होंने 506 भी लगाई दफा, जिसके मुताबिक धमकी देना किसी को जान से मारने की। फिर 201 लगाई गई। 201 में ये है कि उसने सबूत ज़ाहिर किए, यानी इसमें कोई एविडेंस ऐसी सामने आई है जिसमें तफ्तीशी अफसर समझता है कि उसके जो सबूत थे, मसलन उसने वीडियो डिलीट कर दी, या वो सबूत जो इस मुकदमे में काम आने थे, कोई भी शख्स डिलीट कर देता है, ज़ाहिर कर देता है, तो 201 लगता है। फिर दफा 34 इसमें लगाया गया। इसमें उसे और उसकी बीवी को, दोनों को मुलजिम करार दिया गया कि इनकी एक ही नीयत थी, और नीयत ये थी कि किसी तरह मोमना इकबाल जो है उनसे वो सामान वापस किया जाए और उन्हें थ्रेट किया जाए, उन्हें हैरेस किया जाए।
फिर 109 भी इसीलिए लगाई गई, ये आयनत जुर्म का दफा है पीपीसी का। अब इसमें देखें कि इसमें पीका एक्ट 2016 की जो दफात है वो 3, 4, 21 और 24 है, 21 सी और बी है और 24 डी है। और इसी तरह जो तरमीमी एक्ट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और ये जो पीपीसी है ताजीरात पाकिस्तान की दफात 506, 201, 34, 109, जिसकी मैं पहले तशरीह कर चुका हूँ, तो ये लगाई गई है। और इसमें सजाएं जो है बहुत ज्यादा और जुर्माना है, इसमें मेरे ख्याल में 10 साल से ज्यादा सजाएं भी अब रखी गई है, जो कि पहले 2-2 साल या 3-3 साल हुआ करती थी। ये जो तरमीमी एक्ट है इसमें सजा बढ़ा दी गई, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। लेकिन सर आपको लगता है कि हुकूमती एमपीए को ये सजाएं मिल सकती हैं? ये केस आगे जाएगा या अभी प्रेशर है तो मुकदमा दर्ज हो गया, जमानत तो मिल गई है? देखिए, मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे इतला मिली थी, ये ईद से पहले ही ये सारा एक मुफस्सल रिपोर्ट बना के हायर अथॉरिटीज को, जहाँ तक मेरी इतला है, ये वजीर दाखिला साहब को भिजवाई गई और उसके बाद उनकी इजाजत के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और अगर इसकी कोई हिमायत किसी वक्त होनी थी या पंजाब हुकूमत ने करनी थी तो उसका वक्त गुजर गया। मेरी इतला है जो यही है कि अब पंजाब हुकूमत भी इन्हें ऑन नहीं कर रही, ये जो चदर साहब है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे पूरी, आप देखें, बिरादरी है एमपीए साहबान की, बड़ा ऑनरेबल वो है, लोगों के ये नुमाइंदे हैं और लोगों की ये बात करते हैं, लोग इन्हें आप देखते हैं, इनकी तरफ देखते हैं, इनके पास जाते हैं काम के सिलसिला में। और ऐसा शख्स जो किसी की बहू बेटी या उसको घूरता है, देखता है और उनको हैरेस करता है, तो मेरे ख्याल इसको सजा होनी चाहिए। और ये एक लिहाज से अदालतों का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था 2017 में, वो भी पेंडिंग है और एक ये और मुकदमा है। और ऐसे मुलजमान जो फिर आदि मुलजमान की फहरिस्त में आते हैं, यानी एक से ज्यादा बार वो जराइम कर रहे हैं और दोनों बड़े कभी फेल हैं। आप ये देखें कि वो जुर्म जो पहले किया गया गुर्दे बेचने वाला, उसकी भी एफआईआर जो है वो दर्ज है, ये 78/2017, ये भी एफआईए में दर्ज हुई थी जी लाहौर में। और एक दूसरी एफआईआर जो है ये भी इसके खिलाफ एफआईए लाहौर में, यानी एनसीसीआईए लाहौर में दर्ज हुई। मोमिना इकबाल वर्सेस साकिब चौधर। मोमिना इकबाल की इस टाइम पर जो पिक्चर्स हैं काफ़ी वायरल हो रही हैं मेहंदी, क्योंकि निकाह उनका हो चुका हुआ है, अब मेहंदी के और शादी के बाकायदा फंक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले पूरा 1-1.5 हफ्ता कंट्रोवर्सी चली। साकिब चद्दर इल्ज़ामात लगा रहे हैं मोमिना इकबाल पे, मोमिना इकबाल ने इल्ज़ामात लगाए साकिब चद्दर पे। गिफ्ट्स का लेन देन है, गाड़ियों की बात हो रही है, एफआईआर करवाई जा रही है। एनसीसीआईए मोबाइल मांग रहे थे, लेकिन उस टाइम पे एनसीसीआईए को जब तक लास्ट हमने शो किया था दोनों की तरफ से मोबाइल फ़ोन नहीं दिए गए थे। इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या सामने आया और इस केस का फ्यूचर क्या लग रहा है? मोमिना इकबाल नो डाउट एक खूबसूरत और एक ऐसी लड़की जिसको देख के इंसान ये कहता है कि हाँ, अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है, आवाम पसंद करती है, स्टार तो है वो। साकिब चद्दर काम करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन सियासत में उनका कदम है और वो MPA एमपीए हैं और ऐसे एमपीए हैं जिनके शशके लंबे चौड़े हैं। एक क्लिप आपको याद होगा नियो टेलीविज़न का, जो मेरे ही प्रोग्राम का, जो मुझसे पहले करती थी एंकर साहिबा अनीला ज़का, उन्होंने सवाल किया था और वो क्लिप बहुत वायरल हुआ, जिसमें ये पता चला कि माज़ी में इनका कारोबार क्या था, गुर्दे बेचना। ये बात उस क्लिप से पता चली थी, लेकिन साबित हुई या नहीं और क्या डिटेल्स थी ये मैं नहीं कह रही। इल्ज़ामात की हद तक है ना, साबित तो नहीं हुआ। अगर साबित हुआ होता तो ये आज जेल में होते, एमपीए थोड़ी होते। ऐसे बेशुमार कारिंदे फिर रहे हैं जो गुर्दे बेचते हैं और जेल में नहीं है, बाहर फिर रहे हैं। ऐसे बहुत से स्कैंडल्स पहले भी हुए, एफआईए ने पकड़े लोगों को, बाकायदा इस्लामाबाद में पूरे सेटअप्स बनाए हुए थे इन्होंने कि शरीफ बंदे को बातों में ला के ले जाना और फिर ये कुछ होना। अब यहाँ से ये बात साबित होती है कि साकिब साहब जो हैं वो इस टाइम एमपी हैं, ओके डन। पैसे कहाँ से कमाए? पीटीआई के हामी रहे, बहुत अच्छी थी पीटीआई उस दौर में जिस टाइम ये इनके साथ थे। अवाम ने वोट दिए, वोट अवाम लेकर वोट एमपीए बने। अच्छा, वोट लेके एमपीए बने, अभी भी वोट लेके पीएमएलएन के एमपीए बने या उस टाइम वोट लेके बने थे? जवाब दे दें अब। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने वोट लिए। लाने वाला कौन था सियासत में? पीटीआई, इमरान खान। पीटीआई में बहुत अच्छा काम रहा जी, पीटीआई से अच्छी जमात ही कोई नहीं। किसी दौर में पीपल्स पार्टी से अच्छी जमात कोई नहीं थी, आजकल पीएमएलएन से अच्छी जमात कोई नहीं है। ये सियासत का हिस्सा है और सियासत करने वालों के सीने में दिल नहीं होता, ये तो बेसिक इनकी लाइन होती है। जो एमपीए बनता है ना वो कहता है दिल पहले घर रख के आओ, उसके बाद क्योंकि झूठ सच बोलना होता है।
ثاقب صاحب اچھی ہیں یا برے ہیں بائی نیچر مجھے نہیں پتا، کیونکہ میری ان سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی. اسٹیٹمنٹس، ویڈیوز، حالات و واقعات کے مطابق میں بات کروں گی. دیکھیں جہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے نا انسان اکٹھے، وہ بزنس مین ہے، وہ آفس کے لوگ ہیں، آپ اور میں بہت دفعہ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے. اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسا مقام آ جائے کہ میرا کوئی مسئلہ یا آپ کا کوئی مسئلہ ہو، تو کیا میں وہاں پر کھڑے ہو کے آپ کو پوری پبلک دنیا کے سامنے ذلیل کروں گی؟ اگر ایسا کروں گی تو میرے سے گھٹیا خاتون ہی کوئی نہیں ہے. ثاقب صاحب بیٹھ کے پہلے کہتے ہیں یہ شاہکار ہے، محبت ہے، جان نکلتی ہے، شادی تک معاملات گئے تھے. شادی کرنی ہے، آپ نے ساتھی بنانا ہے زندگی کا، اور اب آپ آ کے کہتے ہیں کہ تم کیا دیتی تھی تو میں کیا دیتا تھا. وکیل ان کا کہتے ہیں جو ثاقب چدر صاحب نے گفٹ دی اس کے بدلے کیا کیا فوائد ملتے دیتی تھے، تھی؟ یہ کیا کیا سروسز طریقہ کار ملتی ہے؟ تھی. مطلب کس قسم کی گفتگو ہونے لگ گئی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 62-63 کا تو جنازہ نکل گیا ہے یہاں پر، جہاں پر بات ہم کرتے ہیں ثاقب چدر صاحب کی. جس گاڑی پر تم چل کر آئے ہو نا، یہ میں نے دی ہے تمہیں. مطلب واٹ از دس؟ یہ کیا طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا؟ آپ کسی کے شوہر پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کسی کے منگیتر پر کیوں الزام لگاتے ہیں؟ آپ اس کو کیوں ایف آئی آر اس پر کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ ایم پی ہیں. آپ کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ میرا یہ ریاستی سوال ہے، میں ریاست سے سوال کرتی ہوں. کیا اگر ایم پی اے گناہ کرے تو اس کی معافی ہے قانون میں؟ ہماری ایس او پی ایسا کہتی ہے، ہمارا آئین تو ایسا نہیں کہتا. پاکستان کے اندر تو وزیر اعظم تک جیل میں گئے ہیں. یس. تو پھر ان کو ایف آئی آر دینے کی زحمت بھی نہیں کی گئی، اپلیکیشن کی حد تک بات ختم ہو گئی. اب ساتھ ساتھ ثاقب چدر صاحب، چلے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر غلطی ہو گئی تھی، غصہ آ گیا تھا، زبان سلپ ہو گئی تھی، بعد میں تو باز آ جاؤ. آپ تو بعد میں بھی نہیں باز آ رہے. آپ کے کروڑ اوپر جا رہے ہیں. پہلے دن تھے 3 کروڑ 4 کروڑ، اب وہ 18 کروڑ بن چکے ہیں. اسی کا جواب مومنہ کیا دیتی ہے 70 سے 80 لاکھ گفٹس کی صورت میں. گاڑی کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے جناب کہ فارچونر تھی، کوئی گاڑی تھی جو انہوں نے اس کو دی ہوئی تھی. اور کیا یہ آپ کو لگتا ہے اتنے سیدھے ہیں کہ یہ گاڑی دے کے اس کے بعد آرام سے یوں کر کے کھڑے ہو گئے؟ اور اس ٹائم جب یہ کھانے باتیں کیا دیتی ہے کیا نہیں دیتی ہے یہ سب کچھ بول سکتے ہیں، تو یہ گاڑی کا نہیں بول سکتے. اتنا سیدھا ہوتا ہے ایم پی اے کہ وہ کاغذ بھی پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو بی بی تمہارے نام ہو گئی. ایسے نہیں محبت ہوتا. ہی نا، محبت میں لین دین ہوا، گفٹس دی. ہاں ٹھیک ہے، نہیں دیر ہوا، گفٹس دیے، اب ختم ہو گئی محبت. اب تو شادی ہوگی نا ان کی. نہیں دیکھیں شادی سے پہلے اب کا برداشت تماشا نہیں ہو لگا. رہی. اصل ایشو مجھے جو پتہ چلا، جو میری تحقیقات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ثاقب صاحب سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ مومنہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے اور اس کی منگنی ہو گئی ہے، اب شادی ہو جائے گی. تو انہوں نے عین اس ٹائم پر یہ تماشا کیا تاکہ ان لاز جو بننے والے ہیں ان کو پتہ چلے، یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور یہ شادی نہ ہو. اچھا، مومنہ اقبال کی جو بہن ہے رمشا اقبال، جو کہ وکیل بھی ہیں اور اس کیس میں بھی وہی تمام معاملات دیکھ رہی ہیں، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ جو ثاقب چدر ہیں ان کی وائف اور مومنہ اقبال، ان دونوں کا آپس میں رابطہ کیسے ہوا. کہتے ہیں کہ ثاقب چدر کی وائف نے مومنہ اقبال کو بتایا کہ ثاقب جو ہے وہ آلریڈی شادی شدہ ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اور وہاں سے تعلقات جو ہیں وہ ختم ہوئے. اور اس کے بعد پھر یہ الزام بھی لگایا گیا، انکشاف کیا گیا رمشا کی طرف سے کہ ثاقب چدر کی وائف سمیرہ جو ہیں انہوں نے ہی مومنہ کے سسرال والوں کو کال کر کے بتایا تعلقات کا ثاقب چدر کے ساتھ. جو بیوی ہوتی ہے نا پہلی، دوسری، تیسری، یہ تو دین میں ہے نا، لیکن دنیاوی طور پر معاشرے میں جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پردان منتری، وہ ہوتی ہے گھر کی، مجبوراً جان بوجھ کر یا کچھ بھی کہہ لیجئے. کیوں؟ کیونکہ اولاد پیدا کی ہوتی ہے، کیونکہ معاشرہ، برادری ازم، رشتہ دار، نو عزتوں کے معاملے، وارث، سب کچھ. دوسری بیوی کی وہ عزت نہیں ہوتی، تیسری کی اس سے بھی کم ہوتی، چوتھی کی اس سے بھی کم ہوتی. سمیرہ ہر صورت اپنا گھر بچانا چاہتی تھی کہ کوئی اور نہ آ جائے، شریک نہ بن جائے، سوتن بن جائے گی. ٹھیک ہے، رابطہ کر لیا سمیرہ خان نے ان سے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک بیان میں نے سنا کہ سمیرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ دکھی تھی، اور دکھی تھی مومنہ بھی. کیوں؟ ادھر سے مومنہ کو بے وقوف ایک عرصے تک یہ بنایا تھا کہ میں ان میرڈ ہوں اور تم سے شادی کروں گا، اور پھر مزید کیا سٹائل ہوگا، کیا ورڈز ہوں گے، کتنی ان کی سمپتھی اکٹھی کرنے کے لیے معاملات کیے ہوں گے، یہ وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اچھے خاصے کیے ہوں گے تو ایک میچور لڑکی کو اندھا کیا آپ نے پیچھے. اب اس کے بعد سمیرہ کو یہ دکھ تھا کہ اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر بھی ایسے کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو بھی صحیح فل مینجمنٹ کے ساتھ رکھا ہوا تھا. دونوں دکھی تھی، دونوں کافی عرصے تک سہیلیاں رہی ہیں، کپڑوں کے کلرز اور یہ تمام چیزیں بھی آپس میں ڈسکس کرتی تھیں. کئی بار ویڈیو کال پر بات ہوئی ہے، کئی مرتبہ ویڈیو کال پہ بات ہوئی ہے، اور فون پر تو بات بے شمار مرتبہ ان کی آپس میں ہوتی تھی.
اب مجھے بتائیے کہ 2 عورتیں ہیں، بیچ میں ثاقب صاحب ہیں، تو بچیں گے کیسے؟ سمیرہ وہ عورت ہے جو گھر بار ہر چیز کو جانتی ہے، بزنس پیسے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتی ہے۔ مومنہ وہ عورت ہے جس کو پسند کیا اور عاشقی معشوقی میں لٹایا پیسہ، اپنی مرضی سے، کسی نے گن پوائنٹ پر تو نہیں چھینا تھا۔ اب بہت مشکل سی ایک گھڑی ایک ریڈ زون آ جاتا ہے چدر صاحب کے لیے، تو چدر صاحب کیا کرتے ہیں؟ چدر صاحب کہتے ہیں ہاں میں ریڈ زون میں ہوں اور اس کو بھی ریڈ زون میں کروں گا، پھر جا کے یہ ساری کی ساری گفتگو اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، ثاقب چدر صاحب کا تو بیان آیا نا، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال اپریل 2025 کے بعد سے مومنہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ جو بلیک میلنگ والی ساری کہانی ہے، یہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب یہ چیزیں سامنے آنی تھی NCCIA میں۔ NCCIA نے کہا تھا کہ کچھ دن میں ہم فیصلہ کر دیں گے، ہم بتا دیں گے اگلے کون صحیح ہے کون دن غلط ہے۔ رپورٹ پیش کریں گے، یہ کہا تھا، اور پھر باقاعدہ اس بیان پر کافی کچھ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی کون سا جادو کا چراغ ہے جو ایک دن میں لیکن سب اس ہوگا۔ ٹائم پر موبائل مانگے گئے تھے نا، ہاں، موبائل دونوں نہیں دے رہے تھے۔ کیا دونوں آج کے دن پہ موبائل دے دیے؟ اچھا، موبائل اس ٹائم انہوں نے واقعی نہیں دیے تھے، جیسے آپ نے آج سوال کیا، بہت سے لوگوں نے اس کو اٹھایا اس پوائنٹ کو کہ یہ کیا بات ہے بھائی موبائل نہیں دیے انہوں نے۔ اب موبائل انہوں نے دے دیے، اب موبائل کیوں دے دیے؟ تب وہ موبائل نہیں دیے، اب موبائل دے دیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موبائل جو اب دیے گئے ہیں وہ موبائل اوریجنل وہ ہو ہی نہ، اور اس میں اتنا کا میٹیریل یا ڈیٹا رکھا ہو جتنی کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو گندا کرنے کے لیے۔ رپورٹ میں سامنے آ جائے گا، کیونکہ وہاں کسی انسان نے تھوڑی دیکھنا ہے، مشین میں آپ نے موبائل کو لگانا ہے، اور مشین نے جو ہے وہ AI مشین ہے، اس نے آپ کو ساری چیزیں بتا دینی ہے ٹھیک کہ ہے، کیا یہی وہ فون تھا جس سے ساری کنورسیشن ہوئی۔ ڈیٹس آ جائیں گی، ڈیٹا جو ٹرانسفر ہوا ہے اس کی بھی ڈیٹس آ جائیں گی۔ علی اسی بات پہ رہیے گا کہ مشین میں آ جائے گا، اللہ کرے مشین میں آ بھی رپورٹ جائے، سامنے آ جائے گی۔ رپورٹ سامنے آ جائے اور ہمیں پتہ یہ چلے کہ ہاں بھئی وہی موبائل ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لیکن میں آپ کو 150% نہیں 200% یہ کہوں گی کہ موبائل چینج ہیں، تب نہ دینا اور اب دینا، کوئی تو حکمت عملی ہے نا دونوں کی طرف سے۔ اور مومنہ اب شادی کر چکی، ایونٹس چل رہے ہیں، اللہ ان کو آباد کرے، میں تو یہ کہوں گی۔ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ مومنہ اقبال نے پراپر جو ہے نا کیسز میں الجھا کر، کبھی چونگ تھانے میں جا رہی ہیں FIR کے لیے، کبھی NCCIA میں، کبھی بیانات چل رہے ہیں ان کی بہن کی طرف سے، اور پیچھے سے انہیں شادی کر لی سکون سے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شادی میں مشکلات آتی۔ دیکھیں شادی کرنا ان کا حق ہے، وہ کیوں نہ کرے بھائی، آپ نے تو بچے پیدا کر کے اور سارے معاملات اور یہ وہ، تو اس کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیوں نہ کرے وہ شادی۔ اس نے شادی کی ہے، بلکہ میں کہوں گی ببر شیر ہے ان کا شوہر حمزہ نام ہے نا، حمزہ حبیب، جو فیس کر رہا ہے میڈیا کو۔ میں نے ایسا مرد ہی نہیں دیکھا، آئی ایم ویری شاکڈ کہ ایک بندہ 4-5 مائکس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا خبردار کسی نے میری بیوی کے متعلق بات کی، اس بیوی کے متعلق جس پر گلی کا بچہ بچہ چیخ رہا ہے، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ مومنہ بہت بری ہے، لیکن ہر ایک کے منہ میں بات آئی ہوئی ہے، ہر بندہ لگا اچھا یہ تو پہلے اس کی فرینڈ تھی، اچھا اس نے پیسہ کھا لیا۔ اچھا عورتیں کرتی ہی ایسے ہیں، پیسہ کھاتی ہیں اور پھر اس کے بعد مظلوم بن جاتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہمیں استعمال کر لیا۔ اچھا ٹی وی والیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، یقین کیجئے ہر بچہ یہ باتیں کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں کوئی مرد کھڑے ہو اور پھر یہ کہے خبردار کسی نے بات کی، میں کہتی ہوں سلوٹ مارنا چاہیے ایسے آدمی کو۔ اچھا اس کے بعد سزا جزا وہ اللہ کے کام ہے، اس میں ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن ہم ٹھیکیدار بن ضرور جاتے ہیں سیاست میں آ کے، کرسیوں پر بیٹھ کر، اختیارات کا استعمال کر کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بات ایسی تھی جس پر عوام جو ہے نا ہماری، پتہ نہیں میں کیا کہوں ان کو کہ کیا مینٹیلٹی ہے، پتہ نہیں یہ لوگ ساری کی ساری فرسٹریشن اپنی کمنٹ سیکشن میں نکالتے ہیں۔ حمزہ یہ کہتا ہے کہ خبردار کسی نے میری بیوی پر بات کی، اگر کوئی کرے گا تو یہ ہے ریڈ لائن، اگر اس کو کسی نے کراس کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ عوام کیا کہہ رہی ہے؟ ریڈ لائن تو وہ کب کی کراس کر چکا، آپ کو بھول گیا، وہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کراس ہوئی۔ یہ کیا انداز ہے گفتگو کا؟ ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں، اس کی جگہ آپ کی بیٹی ہو، اس کی جگہ آپ کی بہن ہو، پھر کیسا لگے گا؟ پھر آپ کہیں گے کہ کتنی دفعہ ریڈ لائن کراس ہوئی، ان گفٹس کے بدلے میں وہ کیا دیتی تھی، گیو اینڈ ٹیک تھا، پھر آپ نہیں کہیں گے۔ اچھا یہ تو دونوں کا پرسنل میٹر تھا نا، کرمنل آفینس تو وہاں پر ہے جہاں پر بلیک میلنگ کی گئی، بلیک میل کیا گیا کہ تمہاری جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل کر دی جائیں گی۔ بنوائی کیوں ویڈیو بناتے ہیں؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں ریلیشن بناؤ اور ٹھیک سے اچھے سے نبھاؤ، میں اس کے ویسے ہی خلاف ہوں۔ یہ ریلیشن ورڈ آیا کدھر سے ہے بھائی؟ ریلیشن بن گیا تھا، ریلیشن میں تھے، لیونگ سیٹ اپ تھا، یہ کیا ہے؟ مطلب نہ کوئی گورا ہے یہاں، نہ کوئی گوری ہے یہاں پہ، مسلمان ہے، مسلمان نکاح کرتا ہے، حلال کرتا ہے عورت کو اپنے اوپر، بیوی بناتا ہے، گھر لے جاتا ہے۔ ریلیشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ پسند ناپسند بھی سمجھ آتا ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی مجھے اچھا لگ رہا ہے،
محبت بھی سمجھ آتی ہے, ریلیشن نہیں سمجھ آتا. اب ریلیشن کا نام لے کر اس طرح کی باتیں اور یہ فضول حرکتیں, ہم پتہ کیا کر رہے ہیں, ہم ریلیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ لیونگ ریلیشن شپ تھا. بھئی کیوں تھا, کیوں کہہ رہے ہیں اینکرز اس طرح؟ اور بہت سے صحافی کہتے ہیں اس چیز کو. اب کہنا پہلے برا سمجھا جاتا تھا, اب آرام سے کہہ لیتے ہیں. آپ یقین کیجئے اگر یہی طریقہ کار رہا گفتگو کا کچھ صحافیوں کی جانب سے, تو آنے والے 2-4 سالوں میں ریلیشن کو بھی سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ہونے دو. ابھی تک تو شاید برا سمجھا جاتا ہو, لیکن آئندہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اگر رہیں, کھانا کھائیں اور پھر آپ اس کھانے کی قیمت بعد میں بیٹھ کے کیچڑ کی صورت میں اچھالیں, تو یہ کوئی بڑی غیر خاندانی سی حرکت ہے, نہیں ہونی چاہیے. کہ اس کا فیوچر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ شادی کرنی تھی, شادی ہوگی حمزہ کی اور مومنہ کی, کیچڑ اچھالا گیا, معاملات خراب ہو گئے, NCCIA میں دونوں جا رہے ہیں, انکوائریاں بھگتیں گے. میڈیا کی صورت میں دیکھیں, سوشل میڈیا پر ہے 2 سے 3 دن خبر کی عمر, اور اس کیس کو بنانا, ذلیل کرنا, اپنی بھی ذلالت کرانا, اگلے کی بھی کرنا, شادی رکوانا, وہ تو رکی کوئی نہ. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تو اکڑ نکل گئی ہو, ٹھنڈی پڑ گئی ہو, تو ٹھیک ہے, اوکے ڈن. اگر نہیں تو پھر انہوں نے ابھی بھی نہیں باز آنا. چدر صاحب نے اندر کے کھاتے میں, چدر صاحب جو ہیں وہ کوئی کمزور انسان نہیں ہے, تعلقات ان کے تگڑے ترین ہیں, اور ان تگڑے تعلقات کو ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہوگی کہ بھائی ختم کرائیں, مکمکا کرائیں, تاکہ معاملہ ختم ہو سکے. اس مسئلے میں مومنہ باقاعدہ ہماری CM صاحبہ, انہوں نے اس کیس پر بڑا برہمی کا اظہار بھی کیا, اور ان کا خبردار جو کسی عورت کی عزت کو اس طرح سے اچھالا گیا. اب CM یہ بات کہے اور برہمی کا اظہار ہو اور آگے سے کوئی ایکشن نہ ہو اور پھر بھی FIR نہ ہو, تو کیا کہیں گے, تھانہ تگڑا تھا یا CM؟ FIR میرٹ پر ہوگی نا. میرٹ کیا یہ نہیں تھوڑی بنتا ہوگا, اس میں عورت کارڈ تھوڑی کھیلا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, میرٹ کیوں نہیں بنتا؟ مومنہ کہتی ہے کہ میری کریکٹر جو ہے اس کو خراب کر دیا, میرے کردار کو, میں پیسے کھاتی تھی, میں یہ تھی, میں وہ تھی. کردار خراب کیا, اس میں نہیں ہو سکتی FIR؟ چلیں پولیس اسٹیشن میں نہیں ہو سکتی, FIA میں بھی نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ FIA تو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا, انکوائری کر رہے ہیں. یس, اب ہو رہا ہے. اس ٹائم نہیں ہو رہا تھا, اس ٹائم صرف 3-4 مائک ہوتے تھے, ایک ادھر کو جا رہا ہوتا تھا, ایک ادھر کو جا رہا ہوتا تھا, اور اسی قسم کی ساری انسرشنز, ویڈیوز, کلپس ہم دیکھتے تھے. کیوں FIR نہیں ہوئی اور اپلیکیشن ضرور ہوئی اور وہیں کی وہیں رہ گئی؟ کیوں بھائی؟ مجھے اس بات کا جواب ہی نہیں ملتا. FIR کی وجہ بتائی گئی نا کہ یہ کیس سائبر کرائم کا ہے. اچھا, بلیک میلنگ کی گئی. آپ جب کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے دوبارہ کوئی نام لیا ایسا, تو تمہاری ڈیڈ باڈی وہاں پھینکوں گا جہاں سے تمہیں ملے گی بھی نہیں. قتل کی دھمکی, پرچہ بنتا ہے قتل کی دھمکی. پولیس والے یہ کہتے ہیں, تھانہ یہ کہتا ہے کہ یہ موبائل پر دی گئی, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیا اصل میں دی گئی, نہیں دی گئی. کون کرے گا یہ سائبر کرائم کرے گا. ہاں, نو, انویسٹیگیشن پولیس ہی کرے گی, اگر تو کرنا چاہے گی تو. ایسا نہیں ہے کہ مومنہ ایک خاتون ہے تو میں خاتون کی سائڈ لے رہی ہوں, میں تو خواتین کے ویسے ہی خلاف ہوتی ہوں, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. مجھے یہ لگا کہ دیکھیں, آپ کسی ٹائم پر بیٹھ کر وعدے, محبتیں, آنکھوں میں آنسو, ساتھ دوں گا, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ کرتے ہیں. ایک دفعہ ڈاج کرتے ہیں, لڑکی کو پتہ لگ گیا تو اس کو برا لگا, وہ ہرٹ ہوئی, جھگڑا ہوا, آپ نے منا لیا. دوسری شادی کا بھی آپ کی پتہ چلا, پھر وہ آپ سے باغی ہو گئی, اب آپ رشتہ بھی بھیج رہے ہیں. اس کے باوجود, یعنی مومنہ کل تک تو بہت نائس خاتون تھی, اس کو بیوی بنانا تھا. بیوی کا مقصد ہوتا ہے وارث پیدا کرنا, نسل چلانا, وہ تب تک سب ٹھیک تھا. آج مومنہ سے گندی عورت ہی کوئی نہیں.